پچھلے چند سالوں سے ہماری امت میں اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک دن منانے کی رسم کو بڑے شد و مت سے رائج کیا جا رہا ہے۔ دیگر رسموں اور عادات کی طرح ہم مسلمان اپنی وسعت قلبی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اسے بھی قبول کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس رسم اور اس طرح کی دوسری غیر اسلامی رسموں کو قبول کرنے کا اصل اور حقیقی سبب وسعت قلبی نہیں، اپنے دین سے جہالت اور ہمارے دین حق اسلام کے اندرونی اور بیرونی مخالفین کی فکری یلغار سے ہارنا ہے۔ میں یہاں اس رسم کی بات کرنے والا ہوں جسے ویلنٹائن ڈے اور عید محبت کہا جاتا ہے، اور اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص دن 14 فروری مقرر ہے، جس دن میں اس رسم کی تکمیل کے لیے اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلکہ مرد و عورت بھی جو شرعی طور پر نامحرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کر اپنی محبت اور دوستی کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں، اور ناجائز حرام تعلقات کا آغاز یا تجدید کرتے ہیں۔ ابتدا بھی حوث اور شہوت رانی کی جہنم اور انتہا بھی آخرت کی جہنم۔ میں نے دوستی اور محبت کے نام پر غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کے درمیان حرام تعلقات بنانے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس کا ثبوت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے دینے سے پہلے ضروری ہے کہ اس ویلنٹائن ڈے کی اصلیت اور تاریخ جانی جائے، اور یہ تاریخ میری لکھی ہوئی یا بنائی ہوئی نہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے جن کے گھر کی بات ہے۔ لیکن علم و حق کی کیسی مفلسی ہے کہ جس عادت اور رسم کو اپنائے ہوئے ہیں اس کی اصلیت اور کوئی ایک متفق علیہ تاریخ بھی نہیں جانتے۔ یہ مفلسی ادھر ہی نہیں ادھر بھی ہے کہ ہم مسلمان بھی کئی ایسے عقائد اور عبادات اور رسمیں اپنائے ہوئے ہیں جن کی حقیقت اور اصلیت نہیں جانتے، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان باپ داداؤں کا حال بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی بیان فرما دیا کہ خواہ ان کے باپ دادے نہ تو کوئی حق جاننے والے ہوں گے اور نہ ہی ہدایت یافتہ رہے ہوں گے۔ ہمارا حال تو ان مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہو چکا کہ وہ تو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے، اور ہم تو نسلی مسلمان ہونے کے باوجود ان کافروں کے کفر پر مبنی عقائد اور عادات میں ان کی تقلید کرتے ہیں جن سے ہماری کوئی حسبی نسبی یا نسلی تعلق داری بھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو مسلمان کو صرف وہی کرنا اور ماننا ہے جس کی اجازت اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت فرمائی گئی ہو۔ جی تو بات تھی ویلنٹائن ڈے یا عید محبت کی، اصلیت اور تاریخ کی۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں، ان کو بہت مختصر طور پر یہاں ذکر کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1700 سال پہلے جب روم میں بہت سے رب مانے جاتے تھے، بہت سے تخیلاتی باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی،
بارش والا الگ، روشنی والا الگ، اندھیرے والا الگ، محبت والا الگ اور نفرت والا الگ، طاقت والا الگ اور کمزوری والا الگ۔ قرض کے کفر و شرک کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں رومیوں کے ایک مذہبی رہنما ویلنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، جس کا اثر عام لوگوں پر کافی گہرا ہو سکتا تھا۔ لہذا عیسائیت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت روم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا کہ ویلنٹائن کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ ان لوگوں کے آباء و اجداد کا اور حکومت کا دین، مذہب اور مسلک محفوظ رہے۔ پس ویلنٹائن کو قتل کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب روم میں عیسائیت عام ہو گئی تو لوگوں نے ویلنٹائن کے قتل کا دن منانا شروع کیا، تاکہ اس بڑے عیسائی کو یاد رکھا جائے اور اس کے قتل پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ وہ اظہار کیسے کیا جاتا تھا، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ابھی کروں گا۔ کہا گیا کہ 14 فروری رومیوں کی ایک معبودہ یونو کے بارے میں رومیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کے سب معبودوں کی ملکہ ہے، اور سب معبودوں، بادلوں اور آسمانی بجلی وغیرہ بادشاہ معبود جوپیٹر کی بیوی تھی، اور اس کو عورتوں اور شادی کے معاملات کے لیے خاص سمجھا جاتا تھا۔ بس اسی کفری عقیدے کی بنا پر اس معبودہ کا دن عورتوں سے محبت جتانے، شادی کرنے کے لیے یا بغیر شادی کے ہی شادی والے تعلقات بنانے کے لیے خاص سمجھ کر منایا جانے لگا۔ تیسری تاریخی کہانی۔ قدیم رومی بادشاہ کلاڈیس نے رومی مردوں کی مطلوبہ تعداد کو اپنی فوج میں شامل کرنے میں کافی مشکلات محسوس کی۔ جب اس کا سبب تلاش کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ شادی شدہ مرد اپنی بیویوں اور خاندانوں کو چھوڑ کر فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو کلاڈیس نے شادیوں سے ممانعت کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس وقت روم کے ایک بڑے پادری ویلنٹائن نے اپنے بادشاہ کی بات کو غلط جانتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کی اور اپنے گرجا میں خفیہ طور پر محبت کرنے والے جوڑوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ کچھ عرصے بعد یہ بات بادشاہ کو معلوم ہو گئی، تو اس نے 14 فروری 269 عیسوی ویلنٹائن کو قتل کروا دیا، اور یوں یہ ویلنٹائن محبت کروانے کے سلسلے میں ایک مثالی شخصیت بن گیا۔ قتل کیے جانے سے پہلے ویلنٹائن اور اس کے ایک اور ساتھی پادری ماریوس کو جیل میں قید رکھا گیا۔ اس قید کے دوران ویلنٹائن ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جو غالباً جیلر کی بیٹی تھی، جو اس کو قتل والے دن یعنی 14 فروری کو دیکھنے یا ملنے آئی، تو ویلنٹائن نے اسے ایک محبت نامہ دیا۔ پس اس محبت نامے کی یاد میں اس تاریخ کو محبت نامے بانٹے جانے لگے۔ ویلنٹائن کی موت کی یادگار منانے کی تاریخ اسی میلے کے ساتھ جا ملی، اور دونوں کی کہانیاں اور گناہ مل کر ایک دن منائے جانے لگے، اور نام بدنام کیا جانے لگا محبت کا، جو ایک مثبت جذبہ ہے اور صرف اسی کیفیت تک محدود نہیں
جس کی تعلیم اس بے حیائی اور حرام تعلقات والی عید میں اور اس کی کہانی اور اس جیسی دوسری گناہ آلود کہانیوں میں دی جاتی ہے۔ 15ویں صدی کے آغاز میں ایگنکورٹ کی جنگ میں ایک فرانسی ریاست کا نواب انگریزوں کے ہاتھ قید ہوا، جسے کئی سال تک لندن کے قلعے میں بند رکھا گیا۔ وہاں سے وہ اپنی بیوی کے لیے عشقیہ شاعری بیچتا رہا، جن میں سے تقریباً 60 نظمیں اب بھی برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کی شاعری کو جدید دور کے ویلنٹائنز کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد ویلنٹائن کے دن پر پھول وغیرہ دینے کی رسم کا یوں آغاز ہوا کہ فرانس کے بادشاہ ہنری چہارم کی ایک بیٹی نے پادری ویلنٹائن کا دن مناتے ہوئے یہ اہتمام کیا کہ ہر عورت اور ہر لڑکی کو اس کا اختیار کردہ مرد یا لڑکا پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرے گا۔ 19ویں صدی کے درمیان میں اس گندگی کو پھیلانے میں تیزی پیدا ہوئی کہ طرح طرح کے کارڈز اور پیغامات کی چھپائی ہونے لگی۔ امریکہ وغیرہ نے ان کارڈز کی ترسیل کے لیے ڈاک کے نرخ بھی کم کر دیے، اور آہستہ آہستہ ابلیس کا شکار ہو کر بہت سے لوگ اپنی اپنی دنیا کمانے کے چکر میں طرح طرح کی ایجادات کرتے اور ان کو ہر ممکن طور پر نشر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دن کی نسبت ان مندرجہ بالا قصوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو، اور اس کی اصلیت ان قصوں میں سے کسی کے بھی موافق ہو، بہر صورت اس کی اصلیت کفر و شرک، گناہ و غلاظت ہی ہے، اور اب بھی اس دن کو غیر اخلاقی اور یقیناً ہمارے دین کے مطابق حرام میل ملاقات رکھنے والے مرد و عورت یا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے شیطان نے ایک عید کا نام دے کر دھوکے کا ایک لباس مہیا کیا، جسے اوڑھ کر کھلے عام ایک دوسرے کو ناجائز تعلقات کی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ ایسے ہی تعلقات قائم کر لیے جاتے ہیں، اور ابلیس کا دیا ہوا یہ لباس ہر دفعہ مزید خوش منظر ہو کر آتا ہے کہ اہل معاشرہ بھی اس کے پیچھے ہونے والے شیطانی کاموں کو اچھا اور بہتر اور فطری سمجھتے ہیں۔ اس بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ عید یا دن مسلمانوں کا ہرگز نہیں، اور جو کچھ اس دن میں کیا جاتا ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام تو بہت بلند و برتر ہے، اس میں ایسی اور دیگر بھی کسی بھی قسم کی بےہودگی، بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی کی گنجائش نہیں۔ اور تو اور عیسائی کنیسہ بھی اس ویلنٹائن دن میں ہونے والی خرافات کو کسی دین کے ساتھ منسوب رکھنا نامناسب سمجھتے ہوئے اس کی باقاعدہ سرپرستی ترک کر دی۔ لیکن افسوس، مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل، اپنی تجارت کو بڑھانے چمکانے کے لیے اس غیر اسلامی حرام دن کو منانے کی رسم کی تمام تر ضروریات کو بدرجہ اتم مہیا کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ اور وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے میں اب ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی
ابلیسی نعروں اور فکر کے زیر اثر شامل ہوتے ہیں اور اس کے گناہ کا کوئی شعور نہیں رکھتے۔